اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت و برکات اور اس میں کی جانے والی دعائیں۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سبھی عبادت میں مصروف ہیں۔ نماز میں آئمہ و خطبہ نے روزے کی فضیلت و اہمیت کی فرضیت روشنی ڈالی ہے۔ اپنے خطبات میں رمضان شریف کے مبارک مہینہ میں غربا اور فقراء اور مساکین کی امداد کرنے پر کافی زور دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالی اپنے ایسے بندوں کو جو غربا و فقراء کا رمضان شریف میں خیال کرتے ہیں، انہیں روزہ افطار کراتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو انواع اقسام کے نعمتیں میسر نہیں ہیں، انہیں اپنے عائش و عشرت کے سامان میں شریک کر لیں اور ان کے غربت و افلاس کو اپنی بھوک و پیاس میں شامل کر لیں تو خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اس مہینہ کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے اور صبر کا ثواب جنت بتایا گیا ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ عملی شکر کی بہترین مثال ہے۔ دن بھر بھوک و پیاس سے اللہ کی نعمتوں کا انسان خلوص دل سے اعتراف کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر الہی بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزوں کے باعث باہمی اتفاق و اتحاد کا جذبہ بھی ہر طرف نظر آتا ہے۔ دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنے تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ مغفرت کا عشرہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی کہ عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ و عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہوتی ہے۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت اور حرمہ نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹلا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینہ کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہوگی اور رب نے اسے بخش دیا وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔
اس لیے اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ صادق الامین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ بخاری شریف حدیث 1901، مسلم حدیث 175۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبی وسلم کے ممبر پر حضرت محمد وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگوں، خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینہ میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہاری نیندیں عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت و سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت یعنی سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورے کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا تھا اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا، جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے، اور جنہیں اللہ کی ذات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بہترین کوشش کر سکیں اور اللہ پاک کو راضی کر سکیں۔ اس ویڈیو کو ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس مہینے کی برکتوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ شکریہ۔